اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، انتہائی فضیلت والی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ذکر والی آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم مایوس ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اس آیت کریمہ کو ہم ورد کریں، بار بار ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام مشکلات، خواہ کسی بھی قسم کی حاجت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین اکرامی، سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا رحمت کی صورت میں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بڑھا چڑھا دے گا تمہارے مال اور تمہارے بیٹوں کو، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات کو بڑھا دے گا، اس میں برکت فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ زمین میں چشمے جاری ہو جائیں گے، تمہاری فصلیں آٹومیٹیکلی۔ اس زمانے کے اندر زراعت پیشہ لوگ تھے، اسی کے ذریعے ان کا کاروبار چلتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس آیت سے پہلے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ محترم ناظرین، استغفار ایک ایسا نسخہ اور ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پوری کروا سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا ان کے پاس اور فرمایا کہ اے حضرت، میرے لیے دعا فرما دیں، کوئی ایسا نسخہ فرما دیں کہ جس کے ذریعے میری اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، میں بے اولاد ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کو کثرت سے لازم کرو، استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے فرمایا کہ حضرت، میرے جو ہے بزنس وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، تجارت ڈاؤن ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسا اس مال کے اندر قوت ہوگی، مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے فرمایا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں آپس میں بات چیت نہیں بن رہی، اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہفکی رہتی ہے، پریشانی نے کر ہم سب کو گہرا ہوا ہے، تو کوئی نسخہ یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد محفل میں بیٹھے جو ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے بھی آپ استغفار کو لازم پکڑنے کی نصیحت کر رہے ہیں، ایک بزنس مین کے لیے بھی آپ یہی نصیحت، جبکہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو معاملات خراب ہونے کی صورت میں بھی آپ یہی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ یا یہ طریقہ یا یہ نسخہ میں نہیں بتا رہا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے اوپر بہت محنت کی، 950 سال تک آپ علیہ السلام نے محنت کی، قوم نے نہیں مانا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا فرماتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیحت فرما دے، یہ میری بات نہیں مانتے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہفکی آتی ہے، تو وہ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر سے نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان ساری مصائب، ساری پریشانیوں کا، فاقہ کشیوں کا، بے اولادوں کو اولاد ملنے کا اور رزق کی تنگی میں برکت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام ایک وظیفہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ وظیفہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بار بار بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، غفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم صفت ہے جس میں تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو
بار بار گناہ کرنے کے باوجود بخشنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس وظیفے کو معمول بنا لیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، دن میں کم از کم 100 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار ہو سکے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں، اولاد کی پریشانی، مال و جائیداد کی پریشانی، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ انتہائی مختصر، انتہائی آسان وظیفہ ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام مخلوقات کے لیے بھلائی کا سبب بنائے اس وظیفے کو، اور اپنے دوست و احباب اور اپنے متعلقین کو بھی لازمی اس وظیفے کو بتائیں۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔